عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی. گروپ کی شکل میں اگر فتنے کا ڈر ہے تو بھائی پھر آپ سفر نہیں کر سکتے. عمرے کے لیے 3-4 عورتیں جا سکتی ہیں جن کی کوئی محرم نہیں جا سکتی. بھائی محرم کا ہونا ضروری ہے. سامنے پاس جو ہے دکان ہے وہاں جانے تک فتنہ ہے، تو عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ ایک عورت ہیرا مقام سے چلے گی، ایک عورت ہیرا مقام سے، اور اس میں زینہ کے لفظ ہیں، یعنی اکیلی اپنے ہودج اپنے ایک سوار جو ہے اس کے ساتھ وہ اکیلی آئے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلے جائے گی، اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جہاد کا جو ارادہ ہے وہ ترک کر دے اور تو اپنی بیوی کے ساتھ جا اور حج کا. جی بھائی جان آپ کو میرا سوال ہے کہ کیا عورت محرم کے بغیر حج عمرے پہ جا سکتی ہے؟ جی ہاں جا سکتی ہے. اگر پرسکون اور پرامن سفر ہو، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو حج عمرہ کے لیے اکیلی عورت بھی جا سکتی ہے. تو پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ عورت محرم کے بغیر ایک رات یا ایک دن جو ہے وہ بھی نہیں سفر کر سکتی. حج عمرہ تو جو ہے وہ 40 دن یا 28 دن یا 21 دن کا یہ پیریڈ ہے، تو یہ پھر کیسے؟ اصل میں ان حدیث پہ ہمیں توجہ کرنا کی ضرورت ہے. یہ اگر آپ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور سنن نبی داود میں روایات دیکھتے ہیں تو آپ کو ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتوں کا سفر کرنے کی عورت کو اجازت نہیں دی. فرمائی لا یحل لامرأۃ ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، ان تسافر ثلاثۃ یوم، کہ وہ 3 دنوں کا سفر کرے، الا معہا ذو محرم او زوجہا، یا اس کے ساتھ اس کا محرم رشتہ دار یا اس کا خامد جو ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اچھا اس سے یہ ایک آپ سوال سمجھیں کہ 3 دن 3 راتوں کا سفر نہیں، تو کیا 2 دن 2 راتوں کا سفر کر سکتی ہے؟ یعنی 3 دن 3 راتوں کا سفر نہیں کر سکتی، تو اس کا مطلب ہے 2 دن 2 راتوں کا سفر کر سکتی ہے. جی. تو حدیث میں تو سنن نبی داؤد میں یہ بھی آ گیا کہ 2 دن 2 راتوں کا سفر نہیں کر سکتی. اچھا 2 دن 2 راتوں کا سفر نہیں کر سکتی تو 1 دن 1 رات کا سفر کر سکتی ہے؟ وہ بھی کر سکتی ہے پھر. کر سکتی. تو حدیث میں یہ بھی آ گیا 1 دن 1 رات کا سفر بھی نہیں کر سکتی. اچھا 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے کا نہیں کر سکتی، تو کیا 12 گھنٹے کا سفر کر سکتی ہے؟ ایک حدیث میں یہ بھی آ گیا 1 دن کا سفر بھی نہیں کر سکتی، یعنی 1 دن 1 رات نہیں، صرف 1 دن کا سفر بھی نہیں. بلکہ سنن نبی داود کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 برید کا سفر، یعنی آج کے دور میں یہ سمجھے 3 فرسخ یعنی 12 میل کا سفر بھی عورت جو ہے وہ نہیں کر سکتی. تو پھر ان احادیث سے کیا چیز سمجھ آئی؟ ایک فقہی قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کے مختلف الفاظ روات کے اندر آ جائیں تو اس میں جو قطعیت کا حکم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کسی نہ کسی ظن پر محمول کریں گے، اور وہ ظن یہ ہے کہ اگر کہیں فتنے کا دور ہے اور اتنا پرفتن ماحول ہے کہ عورت کا باہر نکلنا 1 دن 1 رات 2 دن 2 راتیں میں کہتا ہوں، یا 3 دن 3 راتیں تو بڑی دور کی بات ہے. یعنی اگر عورت کا اپنے گھر سے نکل کر سامنے پاس جو ہے دکان ہے وہاں جانے تک فتنہ ہے تو عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں. یعنی ایک عورت ہے وہ ید لامس، کوئی مرد اس کو چھیڑتا ہے وہ اس پہ جو ہے سیخپا نہیں ہوتی، اور اسی طرح وہ عورت جو ہے اس طرح اپنے آپ کا انداز اور رویہ نہیں اپناتی جو ایک عورت کے اندر حیا کا تقاضا ہوتا ہے غالب. تو ایسی عورت کے لیے بالکل اجازت نہیں. لیکن اگر ماحول پرامن ہو اور عورت جو ہے وہ اپنی حفاظت کرنا جانتی ہو، یا جس طرح ہمارے ہاں گروپنگ سسٹم ہے اس میں عورتیں جاتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال کیا جاتا ہے، تو اس پرامن معاملات میں عورت جو ہے وہ سفر کے لیے جا سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آ کر یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو فقیری بہت زیادہ ہے اور دوسرا قتل و غارت بڑی ہے، عام آدمی جو ہے نا وہ سفر بھی نہیں کر سکتا، فتن کا دور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اللہ تجھے لمبی زندگی دے تو دیکھے گا کہ اللہ اتنا غنی کر دے گا کہ آدمی جو ہے وہ صدقہ لے کر پھرے گا، کچھ صدقہ لینے والا نہیں ہوگا.
اور دوسرا فرمایا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ایک عورت ہیرا مقام سے چلے گی، ایک عورت ہیرا مقام سے، اور اس میں زعینہ کے لفظ ہیں، یعنی اکیلی اپنے ہودج، اپنے ایک سوار جو ہے اس کے ساتھ وہ اکیلی آئے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلے جائے گی، اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی مذمت بیان کی ہے یا اس کی تعریف بیان کی ہے؟ اس کی تعریف بیان کی ہے۔ یعنی آپ تو تعریف بیان کر رہے ہیں کہ، لیکن تعریف کس وقت ہے؟ جب اس کی حفاظت ہو، ماحول پر امن ہو، تو پھر اکیلی عورت ہیرا مقام سے آئے اور آ کر بیت اللہ کا طواف کر کے یعنی حج اور عمرہ کر کے چلی جائے گی، تو فرمایا تو اے عدی اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھے گا، اور یہ خیر القرون ہے۔ پھر سیدنا عدی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اچھا اگر یہ سفر حرام ہوتا تو صحابہ اس کو ڈانٹتے نا، کسی صحابی نے اس عورت کو ڈانٹا ہو، بلکہ اس پہ خوش ہو رہے تھے صحابہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ اور یعنی اس پہ دوسرے لفظوں میں اگر میں فقہی بات کروں تو یہ اجماع سکوتی بھی ہو گیا صحابہ کے دور میں، کہ صحابہ نے پرامن دور میں اکیلی عورت کو بیت اللہ کا، بغیر محرم کے عورت کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آنا اور طواف کر کے واپس جانا دیکھا، اور صحابہ نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی۔ تو جب صحابہ کے سامنے، یعنی دیکھیں نا میرا آپ کا ایمان تو کچھ بھی نہیں، صحابہ کا ایمان تو بڑا اعلیٰ تھا، اور اگر شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے تو صحابہ کے ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ فوراً اس عورت کو روکتے، ٹوکتے، اس پہ اعتراض کرتے۔ تو صحابہ نے اس عورت پہ اعتراض نہیں کیا، اس کا مطلب ہے صحابہ نے اپنی خاموشی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہمیں سمجھا دیا کہ اگر امن کا دور ہو اور اکیلی عورت اپنے گھر سے جا کر بیت اللہ کا طواف کر کے حج یا عمرہ کر کے واپس آ جاتی ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہوتی۔ لیکن ادھر ایک اور کویسچن ہے، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ حج پہ جا رہی ہے، جی جی تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا تم جہاد جو ترک کرو اور اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ، تو ایک طرف یہ بھی ہے، تو اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ ہاں یہ بھی چیز ہمارے ہاں ذکر کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام جو ہے وہ تو جہاد میں لکھ دیا گیا ہے اور جو میری بیوی ہے وہ حج پہ جا رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جہاد کا جو ارادہ ہے وہ ترک کر دے اور تو اپنی بیوی کے ساتھ جا اور حج کر، حج کے لیے تو جا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسا عظیم عمل اس کو ترک کرنے کا حکم دیا اور بیوی کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ اچھا یہاں یہ پھر وہی بات سمجھے، ایک تو ان چیزوں سے فرضیت ثابت نہیں ہوگی، یہاں حلت اور حرمت ثابت نہیں ہوگی، اس کو کہا جائے گا اولا۔ ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ فرض ہے اکیلی عورت جائے، اگر اس کے ساتھ محرم اس کا خامند جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کی حفاظت کرنے والا جا سکتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، اس کو ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں جا سکتا، اچھا یہ روایت تو صحیح بخاری کی آپ کی نظر میں یا ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہے، لیکن کیا آپ کو صحیح بخاری کی وہ روایت کا علم ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی تھی ام سنان، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہر مسجد میں یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو رمضان المبارک کے مہینے میں جا کر عمرہ کرنا، تیرا رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ لیکن اس کے پچھلے جو الفاظ ہیں وہ کوئی نہیں پڑھے گا، اس میں ہے کہ سیدہ ام سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کی تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس 2 سواریاں ہیں، 2 سواری، ایک پہ ہم کام کاج کرتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ باہر سے پانی لا کر مدینے کے گھروں میں تقسیم کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اور ایک سواری جو ہے وہ ہم نے اپنے سفر کے لیے رکھی ہے۔ اب ایسے ہوا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ جانے لگے تو میرا خاوند اس نے آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا، تو میری سواری جو ہے وہ جا نہیں سکتی تھی، یعنی ایک وقت میں صرف ایک ہی بندہ گھر سے جا سکتا ہے، تو میری خواہش ادھوری کی ادھوری رہ گئی کہ میں آپ کے ساتھ حج کے اندر شامل ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، یہ فَاعْتَمِرِي واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ایک عورت عمرہ کرنے کے لیے جائے۔ اب پچھلی روایت پہ بھی لفظوں پہ غور کریں کہ سواریاں 2 ہیں، ایک وقت میں ایک ہی بندہ جا سکتا ہے، اور آپ نے حکم بھی یہ نہیں دیا کہ چلو
مہینہ 20 دن جو ہے نا کام بند کر دینا اور خامد کو ساتھ لے کر جانا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا کہ رمضان میں تو اکیلی عورت جا کے عمرہ کر کے آ جانا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَّ، تیرا رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں لکھ دیا جائے گا۔ اب اس پہ آپ غور کریں کہ دو اکٹھے جا نہیں سکتے، اکیلے یا مرد نے جانا ہے یا اکیلی عورت نے جانا ہے۔ اکیلا مرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کر کے آ گئے، اب عورت کا عذر وہیں برقرار ہے کہ اللہ کے رسول میں نے حج بھی کرنا تھا لیکن سواریاں ہم 2 لے کر نہیں جا سکتے، تو آپ نے فرمایا تو اب حج کا متبادل تو آپ نے دے دیا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کر لا، اور اگر محرم کے بغیر سفر کر ہی نہیں سکتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ بھی جو مرضی ہے، تیرا شوق اپنی جگہ پہ جایا ہے، لیکن یا تو کاروبار بند کر، اپنے کسی محرم کو ساتھ لے کے دونوں سواریاں لے کے، یا پھر 1-2 سال اور ٹھہر جا اور پھر ایک اور سواری خرید، اس کے بعد تو جو ہے نا عمرے کے لیے جانا۔ آپ نے تو ایسا حکم نہیں دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صحیح بخاری میں دیکھیں امہات المومنین، امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جو ہے وہ ہر سال حج کے لیے جاتی تھی، اور ان پہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بس نگران مقرر ہوتے تھے، وہاں کسی محرم کی شرط نہیں لگائی جاتی تھی۔ تو اس میں صرف اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، یعنی یوں سمجھ لیں زیادہ سے زیادہ کہ ایسی بالغہ عورت جو کمواری ہے اور بھولی بالی ہے وہ اکیلی حج اور عمرے کے لیے نہ جائے۔ اگر کوئی سمجھدار عورت اکیلی حج اور عمرے پہ جانا چاہتی ہے اور گروپنگ سسٹم ہے اس کے، جیسے ہمارے ہاں یہاں ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آنا، وہاں آگے اس کے لیے گروپ کا سسٹم ہے، اس کے اندر اس نے رہنا ہے، اسی طرح واپس آنا ہے، یعنی پورا ہی حفاظت اور امن یہ قائم ہے، تو انشاءاللہ اگر یہ عورت چلی جائے گی تو شرعی طور پر اس پہ کوئی قباحت نہیں ہوگی۔